السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کل ہم نے اذان کا سارا کچھ پڑھ لیا تھا اور یہ کہ قرآن مجید کو ہم نے کس طریقے سے سمجھنا ہے۔ اب ایک بات ابھی میرے ذہن میں ہے کہ ماشاءاللہ سب فجر کی نماز پڑھ کے آئے ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کی تعریف تسبیح بیان کر کے آئے ہیں، اور پھر قرآن الفجر کا نام مشہود ہے، فجر کا قرآن گواہی دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے ہاں کیسے فجر کی نماز کی تلاوت بھی اور اس کے بعد بھی اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ اس لیے گواہی دیا گیا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ جب فجر کے وقت فرشتے عصر والے شام والے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس سال میں پایا؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں جب عصر والے جاتے ہیں نا تو وہ جا کے کہتے ہیں نماز کی تیاری کر رہے تھے، اور جب فجر والے آتے ہیں اور وہ عصر کے وقت جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جب گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور عصر کی تیاری کر رہے تھے، یعنی اس طرح ڈیوٹی بدلتی ہے کہ وہ فجر کی تیاری کر رہے تھے وہ عصر کی۔ تو قرآن الفجر کا نام مشہور ہے، فجر کا قرآن گواہی دیا گیا ہے۔ اسی لیے میں اللہ کرے موسم میرے حق میں جاتا رہے ساتھ ساتھ ہی تو ہم یہی ٹائم رکھیں کہ زندگی رہی تو، کیونکہ صرف اس لیے میں نے فجر کا ٹائم رکھا اسی وجہ سے ہے کہ جب میں نے ایک دم سے ذہن میں کافی دیر سے یہی شروع میں ہی قرآن الفجر کا آنا مشہور ہے، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں جا کے گواہی دیں گے کہ ہم نے اس سال میں پایا۔ تو آپ نے جب ثنا پڑھی اس میں اللہ کی پاکی بیان کی، جب سورۃ فاتحہ پڑھی اللہ نے سکھائی کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، شکر بھی ہے، اور اس کی صفات بنیادی صفات کا بیان ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور مدد کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ چونکہ ہم نے اب سیدھا راستہ مانگا ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم نے اس لحاظ سے اس پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اس کی طرف آنا ہے کہ صراط مستقیم پہ ہم نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ تو نماز کی یعنی اہمیت اب آپ سب کو پتہ ہے، وہ جہاں انشاءاللہ نماز کا ذکر آئے گا تھوڑی تھوڑی حدیثیں ساتھ ساتھ بیان کرتی رہوں گی، لیکن آج ہم الحمدللہ سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ جو ہے میں شیطان مردود سے، رجیم ہوتا ہے جس کو سنسار مار کے سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کے سنسار کیا گیا ہے، تو اس شیطان سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، کیونکہ اس نے تیرے سامنے تکبر کیا، اس کی بنا پہ اس پر لعنت بھیجی گئی اور وہ تب سے میرا دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اس سے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو قرآن مجید پڑھنے لگے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، سوچ کے پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر انشاءاللہ یہ قرآن مجید اگر آپ سادے ترجمے سے پڑھیں گی سنیں گی تو اندر اترے گا، سادی تلاوت بھی اترے گی اندر آپ کی، کیونکہ پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر ساتھ ہی کہا کہ انہیں پاک صاف کریں، تو یعنی تلاوت جو ہے نا وہ نفس کو پاک کرتی ہے، پھر وہ اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ تو قرآن مجید حلق تک رہتا ہے نیچے نہیں جاتا۔ تو قرآن مجید پھر ایسا پڑھنا اس کا ثواب ہے، الف لام میم 3 حروف ہیں، اس پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں صرف پڑھنے پہ، تو جب سمجھ کے پڑھیں گے تو بتائیں کیا ہوگا۔ وہ اس لیے 30 ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی طرح میرے بندے بخشے جائیں اور یہ جہنم میں نہ جائیں، یہ جنت کے حل ہو جائیں، اس لیے ایسے ہے۔ اور پھر کہ چونکہ وہ میرا دشمن ہے، اسے پتہ ہے کہ اس انسان نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے، تو جب ہم اس کے لیے بیٹھتے ہیں تو وسوسے ڈالتا ہے، وہ ذہن کو گھما دیتا ہے۔ اگرچہ ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن، لیکن کئی دفعہ نماز کے دوران، قرآن تو ویسے چلو پڑھ رہے ہیں نا، نماز میں تو ہم نے یکسو ہو رہے ہیں، اس میں بھی ہماری خیالات کو نہ بھٹکاتا رہتا ہے۔ اور سب سے بھاری چیز شیطان پہ اذان ہے، جب اذان ہوتی ہے اسے برداشت ہوتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اذان مکمل ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر اقامت کھڑی ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے، پھر دوبارہ جب نماز شروع کرتا ہے بندہ تو پھر آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے ہم بس اوقات بھول جاتے ہیں کہ یہ صورت پڑھی تھی، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، پتہ نہیں یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ یہ وسوسے جو شیطان آ کے ڈالتا ہے کہ یکسو ہو کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ اللہ نے تو کہا دے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جن کی نماز میں خشوع ہے۔
ویسے مجھے یقین جانے رشک آتا ہے جن کو میں نا بڑی پرسکون نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، ایسے آرام سے، واقعی اس دور کے مطابق صحابہ کرام کا دور تو اور ہی تھا نا، وہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا یہاں قیام تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کیا صورتیں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی لمبی پڑھتے جا رہے ہیں، رکوع بھی ماشاءاللہ اتنا لمبا کرتے ہیں، شاید 9 یا 11 دفعہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ایک غلط فہمی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، ایسا نہیں ہے، یہ کم سے کم رکوع، اس طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا یہ کم ترین سجدہ ہے، یعنی اتنا لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے زیادہ جتنا پڑھیں گے وہ طاق میں پڑھنا ہے، طاق ہوتا ہے جو 2 پہ تقسیم نہ ہو، 3 5 7 9 11 جتنا پڑھ سکیں وہ ہم تب پڑھیں گے جب مجھے نماز میں سکون مل رہا ہوگا، جب مجھے پتہ ہوگا میں نماز پڑھنی ہے، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، پھر ہم 3 پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اکثریت کرتی ہی 3 ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگ، یہ نہیں کہ ان پڑھ کی بات کر رہی ہوں، بعض ان پڑھ خواتین بلکہ زیادہ وہ جان رہی ہوتی ہیں دین، تو پڑھے لکھے لوگ بھی ایک دفعہ ایسے کالج میں جو انہوں نے کہا ذرا تصویر نماز میں اونچی آواز سے پڑھا کے کر دیا کرتی تھی، تو کہتی ہے یہ آپ نے 3 دفعہ سے زیادہ کر دیا، بھول گئی تھی؟ پھر میں نے انہیں جب بتایا کہ نہیں اس طرح، کہتی ہیں اچھا اسی لیے بعض لوگوں کا رکوع لمبا ہوتا ہے، سجدہ لمبا ہوتا ہے، تو چھوٹی سی بات بھی نا آگے پہنچا دینی چاہیے، نہیں پتہ ہوتا بندوں کو، مجھے کافی دیر تک نہیں پتا تھا، یہ پتا 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے، نمازوں میں لکھا یہی ہے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ مجھے نہیں پتا تھا کل واللہ کے علاوہ بھی ہاں اب دیکھا، ہاں بہت کو نہیں پتا، اب جب پتہ چلا نا تو ویسے بھولتا بھی نہیں بندہ، پتہ چل جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں پڑھ چکی ہے، اس میں یہ سورت پڑھی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کافی دیر ہی میں بس ہاں اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے۔ ایک صحابی تھے وہ ہر نماز میں نا سورۃ اخلاص یہ ضرور پڑھتے تھے، تو لوگوں نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا کیوں ایسا پڑھتے ہو، یعنی ساتھ اور سورت بھی ملاتا تھا، اس نے کہا اس کے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، میں پہلی رکعت میں ضرور پڑھتی ہوں، مجھے اس کے بغیر سکون مجھے بھی کیونکہ وہ توحید کی ہے نا بنیادی چیز، تو اس لیے نماز کی اہمیت کو میں نے جاننا ہے کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں تو پہلے اعوذ پڑھنا ہے، کہ جب قرآن کی وہیں سے شروع ہوتا ہے نا، ورنہ تو پہلے ثنا ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم اعوذ نہیں پڑھتے، یہاں اعوذ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قل هو اللہ کے بعد صرف بسم اللہ اس سے پہلے اس لیے پڑھتے ہیں یا سورت سے پہلے کہ ہم نے اعوذ پڑھ لی ہوئی ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے، جب قرآن شروع کرنا ہے تب آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز میں کہیں وسوسے آتے ہیں، خیالات بہت بکھر جاتے ہیں نا، اس وقت وہیں پہ جس حرکت میں ہیں اعوذ باللہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہاں اپنی نماز جاری کر لیں، تو شیطان انشاءاللہ، لیکن اگر شروع میں ہوش و حواس سے ہم اپنے آپ کو قائم دائم رکھ کے کہ میں اللہ کے آگے ہوں، تو پھر ایک رکعت تک تو برا رہ جاتا ہے اثر، دوسری رکعت میں اثر ختم بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس ہم کوشش کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں مجھ سے دعا مانگو میں جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جواب دوں گا، مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی، اور یہ شک نہیں کرنا کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ نے جب کہہ دیا میں قبول کروں گا تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، وہ کئی دفعہ آپ کو میں نے بتایا، یا تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، یا کوئی آنے والی بلا ٹل جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں قبول کرتا ضرور ہوں، ضائع نہیں جاتی۔ تو اعوذ اس لیے پڑھنا ہے کہ شیطان یہیں پہ آ کے ڈاکہ ڈالتا ہے، ہمیشہ ڈاکو کہاں جاتا ہے جہاں اسے دولت نظر آتی ہے، اب اسے پتہ ہے کہ مسلمان کی دولت یہاں پہ ہے، اس لیے وہ ڈاکے ڈالتا ہے، یعنی پڑھنے نہیں دیتا، خیالات کو بکھیر دیتا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، ساتھ یہ پڑھ کے کہہ لے من الشیطان الرجیم تو اور بھی بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ جو ہے نا یہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، باقی صورتوں سے پہلے بسم اللہ جو ہے نا وہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے، یہ بسم اللہ ملا کے 7 آیتیں بنتی ہیں، 7 آیتیں بسم اللہ کو ملا کے بنتی ہیں، اس لیے جب کہتے ہیں نا صبح 41 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ سورۃ فاتحہ، تو بسم اللہ ہر دفعہ پڑھیں، اس لیے کہ اس کا حصہ ہے وہ، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے بھی بسم اللہ لکھی ہے، اور پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کیا، تو رب کا نام یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کا ذاتی نام بھی اس میں آ گیا اللہ، اور الرحمن الرحیم جو بنیادی صفات ہیں وہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی آ گئی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کی تربیت کرنے والا، پالنے والا ہے۔ سب جہان سے مراد ہے جو ویسے جہان ہے عالم ارواح کے، یہاں کے، پھر اگلے اس کے برزخ کے، پھر آگے کے، سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا، جتنی چیزیں آسمان و زمین میں، سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے جانور ہیں، نباتات ہیں، جو بھی میدان ہے نا،
مخلوق اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو پتہ ہے جن پرند جتنے بھی ہیں سب کا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے۔ وہاں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کا رب ہوں، اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، سب کو بے حساب اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ اور بلکہ آپ آگے پڑھتے جائیں گے جب پتہ چلے گا کافروں کو اللہ نے بہت نوازا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں نا، اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں ان کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کوشش ضائع نہیں کرنی نا، وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، دنیا میں اللہ انہیں بدلہ دیے جا رہا ہے۔ اس لیے 2 وجہ، تاکہ وہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں، دوسرا یہ کہ شاید کسی موقع پہ توبہ کا انہیں موقع مل جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازتے چلے جاتے ہیں۔ تو سب تعریف اللہ کے لیے جو جہان والوں کا رب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے نا مسلمانوں کا رب ہے، پھر ہونا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ میں تعصب پایا جا رہا ہے کہ جو اس پر ایمان لائے گا اسے دے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، انکار کرنے والوں کو بھی، ایمان لانے والوں کو بھی۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یعنی رحمان کی صفت بھی مبالغہ ہے، مبالغہ جس میں بہت زیادتی پائی جاتی ہے، رحیم میں یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو دنیا کے لحاظ سے اللہ کی رحمت جاری و ساری ہے، پہلے دن سے لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی سے اپنی نعمت نہیں روکتا۔ اور رحیم جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہوگی قیامت کے دن، کہ جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلام قولا من رب رحیم، فرشتے بھی سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی، وادخلوا الجنت آمنین، جنت میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور آپس میں بھی تحیۃ فیہا سلام، ان کی آپس کی ملاقات بھی سلامتی، یعنی وہاں سلامتی کے سوا کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو سننے میں آئے، سلامتی ہی سلامتی ہوگی اس دن۔ تو یہ جو ہے الرحمن الرحیم، میں اب اس طریقے سے آپ کو کروانا ہے میں نے کہ بہت زیادہ تشریح کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی، لیکن اتنا ضرور جاؤں گی کہ بنیاد مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر زیادہ گہرائی میں جانے سے نا پھر وہ انسان کو بنیادی مقاصد بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں، چونکہ ہر لیول کے لوگ ہیں الحمدللہ، بعض ایسے بھی جنہوں نے بہت زیادہ یہاں پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے ہوگا کہ یہ شاید معمولی بات ہے، لیکن سب کو ایک جیسا لے کے چلنا ہے کہ سب کو بنیاد سمجھ آ جائے کہ جو ہم نے کس طرح جب سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو ذہن میں کیا کچھ رکھ کے پڑھنا ہے، پھر مکمل ہوتی ہے تو آپ کو بتاتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جواب دیتے ہیں، میں ہمیشہ آپ کو بتایا کرتی ہوں۔ مالک یوم الدین، اللہ کو مربی ہونا مان لیا کہ تربیت کرنے والا، پالنے والا، رحمان و رحیم بھی ہے۔ اب یہ دنیا کی بات ہے فی الحال۔ مالک یوم الدین، آگے ہم اعتراف کریں یا اللہ اس کا مالک بھی تو ہی ہے، دنیا میں تو میرا مالک تھا، حضرت یوسف کی دعا ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر آخرت میں اللہ نہ کرے، آخرت میں ساتھ نہ ہوا تو پھر تو ہم مارے گئے نا، اور آخرت میں ساتھ اسی کا نہیں ہوگا جو یہاں اللہ کو اپنا ساتھی نہیں بناتا ہے۔ جو یہاں اللہ کو اپنا ساتھی بنائے گا وہاں اللہ تعالیٰ اسے اپنا ساتھی بنائے گا، کیونکہ ایک حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنے آپ کو اپنی چاہت کے سپرد کرے گا، ہم اپنی چاہتوں کے سپرد ہیں، میں تجھے تیری چاہتوں میں اتنا تھکا دوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ ہم دنیا میں جو مرضی اتنی کوششیں میں نے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اتنی محنت کی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے ایسے ہوا ہے کہ میں نے اپنی چاہت کے سپرد کیا ہوتا ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو میری چاہت کے سپرد کرے گا، آپ سوچیں ذرا کتنا بڑا یہ جملہ ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے، حدیث قدسی ہے یہ، تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو چاہے گا اور جو میں چاہوں گا۔ جیسے آتا ہے نا، بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دے، تو اللہ کے پاس تو ہے ہی، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کرنی ہے کہ جب اللہ کو ہم کہتے ہیں نا کہ قیامت کا مالک تو ہی ہے، اسی لیے اللہ نے پھر ہمیں دعا بھی تو یہی سکھائی نا کہ دنیا میں نیکی دے حسنہ، اور آخرت میں مجھے حسنہ دینا۔ تو چونکہ قیامت کے مالک تو ہے تو تیرے ہاتھ میں بلائی ہے، تو نے ہی مجھے اچھائی سے نوازنا ہے جس نے اس دنیا میں نوازا ہوا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلے ہم نے اللہ کی ساری تعریف بزرگی بیان کرنے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دینا، اللہ سے توفیق مانگنے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ توفیق تو نے دینی ہے، مجھے اس بات کی توفیق نہیں ہے، یا اللہ نعمتیں بھی تو نے دی ہیں اور اس کا شکر کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ تو نے ہی دینی ہے۔ و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تیری بندگی، جس کی بندگی کریں گے اسی سے مدد مانگیں گے نا۔ ہم جس کے انسان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے لگ جائیں وہ ہمارا کام بنا سکتا ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارا اس وقت کام بنا دیتا ہے، ہمارے
عقیدے خیال کے مطابق، تو ہم اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے. تو ہم اللہ تعالیٰ تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں. اور کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہم نے دن میں کتنی جو ماشاءاللہ نمازی ہیں آپ سبھی الحمدللہ، سوچیں کتنی بار ہم مانگتے ہیں، کتنی بار مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. لیکن یہاں تک مانگتے ہیں، یہاں سے نہیں مانگتے ہیں. دل سے مانگے صراط مستقیم. اور صراط مستقیم کیا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک خط کھینچا سیدھا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یہ خط مستقیم ہے. کہا یہ صراط مستقیم ہے. پھر اس کے ارد گرد تیرچھے خط کھینچے اور کہا یہ ٹیڑھے راستے یعنی یہ شیطانی راستے ہیں. صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، باقی یہ ٹیڑھے راستے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تتبعوا السبل، یہ جو بہت سے راستے ہیں نا ان کے پیچھے نہ چلنا. کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر دے گا. اب دیکھیں نا، آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ سیدھی سڑک جائیں تو وہاں آپ کا گھر آ جائے گا، جہاں آپ نے جانا ہے وہ آفس وہ آ جائے گا. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں میں ادھر سے جا کے دیکھوں ادھر سے، تو پھر آپ ایک طرف غلط پہ چلی گئی نا، پھر آپ کو سمجھیں بھول بھلیاں. میں مثال جو دیا کرتی ہوں نا، اعظم کلاتھ مارکیٹ کی مثال، جو خاص طور پہ آپ ایک دفعہ ایک بازار گلی میں چلی گئی ہیں نا، پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے واپس کہاں سے نکالیں. جو کبھی کبھار جان، جو ان کو عادت ہے وہ تو پھر جانتے ہیں نا. ایسے بندہ گم ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں نے کہاں. یہ میں کالونی کی مثال دیتی ہوں. جب مجھے گھر الاٹ ہوا، میری کلیگ آئی میرے ساتھ اپنے گھر لائی مجھے، تو کہتی ہے میں تجھے تیرا کوارٹر دکھاؤں. اندر سے لے کے نا مجھے، میں کہ شہزہ میں تو اپنا گھر بھول جاؤں گی، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگے گا میرا گھر کدھر ہے. یعنی اندر سے نکلی، ایک موڑ سے نکلی، اب تو خیر گلیاں بند ہو گئی نا، گلیاں تھیں ادھر سے. کہتی ہے یہ تو تیرا گھر ہے سامنے میرے ساتھ 10 گھر کے فاصلے. میں کہ لیکن تو مجھے کہاں سے لائی ہے مجھے نہیں پتا. اور اچھا میں چونکہ پہلے ذہن میں بیٹھ گیا تھا نا کہ گھر ملنا مشکل ہے، شاید وہی وجہ ہے کہ اب تک اگر میں کہوں گا نقشہ صاحب جانا ہے، اگر ادھر ہے تو میں اشارہ ادھر کر دوں گی نقشہ صاحب. امی جی نقشہ صاحب ادھر ہے، آپ کیوں ادھر اشارہ کرتے ہیں؟ یعنی پہلے دن کی جو ہوتی ہے نا بات، وہ ایسے کلک کر جاتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ادھر کیا. میں آپ کو یہ بات جو بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہت سے راستوں کے پیچھے نہ چلنا، یعنی جو سیدھے راستے اس پہ جایا کرو، زیادہ گلیوں میں نہ جایا کرو. تو ہم کوشش کریں کہ اہدنا الصراط، جب مانگ لیا نا میں نے سیدھا راستہ، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ نے طریقے بتائیں اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ دیکھنا اتنی کامیابی ہوگی، گھروں میں اتنا سکون ہو جائے گا. سادگی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے. یہ 2 چیزیں جب میری اور آپ کی زندگی میں آ گئیں، سادگی آ گئی ہر لحاظ سے، روح کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سادگی آ گئی اور طہارت آ گئی، تو انسان کامیابی قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. باجی پروین اگی آپ وہاں چلے جانا ابھی فی الحال، اس لیے کہ جو آگے بیٹھ کے پیچھے والے ذرا تھوڑی سی یہ سیٹ اونچی ہونے سے پیچھے والوں کو پرابلم ہو گئی ہے، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. اب آگے آ رہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کن لوگوں کا اللہ جن پر تو نے انعام کیا. سارے صحابہ کرام پہ انعام ہوئے سب سے زیادہ. انہی میں نبی بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں. نبی تو خیر آ رہے ہیں حضرت آدم سے، صدیقین، صالحین، شہداء، وہ سب انہی لوگوں میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے وہ راستہ مانگتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے. یہ یہودی اور عیسائی ہیں. جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں، جو گمراہ ہوئے راستے سے بھٹک گئے وہ جو ہیں عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا کہ تم ایسا کرو گے کہ تم انہی کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دو گے، یعنی آگاہ کیا کہ ایسا نہ کرنا. اور اب ہم اپنے معاشرے کا دیکھ لیں کہ ہم نے بہت سی تہذیب، اپنے رہنے سہنے کے کچھ طریقے، آپس میں ملاقات کے طریقے ان کے اختیار کر لیے ہیں. اپنے قیمتی شعار چھوڑ دیے ہم نے. ہمارا ہر شعار بہت قیمتی ہے. سونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پہ جو دعا سکھا دی وہ بڑی قیمتی ہے. لیکن جب میں دھیان سے پڑھوں گی نا وہ، تو اللہ تعالیٰ میں مرنے لگی ہوں. تو جیسے کہا نا اپنی ہر نماز کو سمجھو کہ آخری نماز ہے، ہر گھڑی سمجھو میری آخری گھڑی ہے. تو جب سونے لگی ہیں تو یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں میں صبح اٹھنے کا نہیں اٹھنا، پھر انسان ذرا ڈر کے سوئے گا، کچھ اللہ کے اذکار کر کے سوئے گا. لیکن اگر وہ ایسے بے فکر ہو کہ سو کہ بس رات مل گئی جی میں سو گئی. رات کیوں ملی ہے؟ اس لیے ملی ہے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا احسان ہے. اگر رات کا سکون نہ ہو، جو لوگوں نے خود کھو دیا نا، اب اس گھروں میں بے چینی یہی ہے، سب سے بڑی بے چینی یہی ہے کہ ہم نے اوقات بدل لی ہیں. اللہ کے بتائے اوقات کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے.
اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے چینی زیادہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو ماں باپ اس اسٹیج پہ ہیں کہ 50 سے ابو ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اپنے حد تک تو سکون میں ہیں، لیکن گھر کے طور طریقوں سے بے سکون ہیں۔ ان کے اپنے اندر سکون ہے، وہ رات کو سو جاتے ہیں جلدی، پھر اٹھتے ہیں، تہجد کو بھی اٹھتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگلی نسلوں میں پتہ نہیں تہجد میں کون اٹھا کرے گا، واللہ عالم۔ جو فجر کے لیے نہیں اٹھتے تو تہجد کے لیے کون، وہ انہوں نے تہجد تک تو ویسے ہی جاگنا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جب ہم جاگ رہے ہیں چلے تہجد سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم نے ان کا راستہ اختیار کریں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ جب مانگ رہے ہیں تو ہم نے راستہ بھی تو ان کا دیکھنا ہے نا، کہ ان کا راستہ کون سا تھا، صراط مستقیم تھا۔ اتنے جو مسلمان شروع میں ایمان لے، پہلے کافروں کے بہت بڑے سردار تھے نا، تو جب اسلام لے انہیں حقیقت پتہ چل گئی تو پھر وہ اس میں اتنے ہی جوش سے داخل ہوئے، جتنے وہ اسلام کے خلاف تھے اتنے ہی ان کے ساتھی بن گئے۔ کہ یہ ایک شخص ایسا، اس نے ایک دفعہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب کچھ عادات دیکھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ میرے لیے سب سے زیادہ مبغوض ترین، یعنی جس میں نفرت کرتا تھا وہ تھے، اور آج آپ وہ ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرنے والا ہوں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ شخصیت پرستی نہیں تھی اصل میں، شخصیت پرستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب خوبیاں ان میں جمع تھیں، آپ نے کردار کے ذریعے ثابت کیا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ، جب اللہ بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور رنگ نہیں دیکھتا، دل اور اعمال دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ مقدار دیکھتا ہے کاموں کی کہ کتنا بڑا اس نے کام کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ صورتیں دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس نے کس نیت سے کیا اور کتنا کیا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کتنا بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے دے۔ نیت کتنی تھی اس پہ اللہ تعالیٰ انحصار ہے۔ اور یہودیوں کا نہ دکھانا نہ گمراہوں کا۔ تو ہم نے جو تہذیب ان کی اپنائی ہوئی نا، لباس کے لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے، شروع پیدا ہوتے بچہ تھوڑا سا بولنا شروع ہوتا ہے، دیکھو بائے بائے بائے، ہیلو، یہ کیا ایسے ایسے کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے یہ ہم کیوں سکھاتے ہیں۔ میرے دین نے تو مجھے یہ نہیں بتایا نا، سب سے پہلے جب بچہ بولنے لگے تو اللہ سکھاؤ۔ اور میں نے پہلے ہی بتایا، میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا، جب بچہ پیدا ہوتے روتا ہے نا تو رونے میں آواز اللہ کی آتی ہے۔ وہ شاید وہ سوچتا ہے کہ ایک میں پرسکون جگہ پہ تھا، اللہ نے ایک فطری رکھی ہے نا، اب تو دنیا میں گیا ہے تو تجھے مشقت کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، تو سوچتا ہے اچھا اب دنیا میں جا کے سارے مقابلے کرنے ہیں، اس وجہ سے وہ روتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے جب وہ ایک بند اندھیروں سے باہر آیا ہے تو رونے کے بجائے خوش ہونا چاہیے نا۔ ایک جیسے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ قید میں نہیں تھا، اللہ سے سارا کچھ کھلا پلا رہے تھے، لیکن اگر ہم ظاہری طور پہ سوچیں تو ایک قید سے باہر آیا تو کیوں رو رہا ہے؟ اور جب یہاں سے جا رہا ہے، اگر تو وہ اللہ کی فرما برداری میں گیا ہے، وہ پرسکون جا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، اور یہاں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا ساتھی آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نیکی کا ساتھی بنایا ہر ایک کو۔ اب اس کی حدیث کا جو آپ سن لیں، جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ترجمہ چونکہ آپ نے اپنے سن لیا، اب آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ الحمد رب العالمین جب میں کہتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدانی عبدی، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ آپ اپنے اندر یہ دہراتی رہا کریں، انشاءاللہ ہم سب کی نماز بہتر ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ میری بھی نماز کو بہت بہتر کر دے۔ لیکن جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، بے شک کہہ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہم وقفہ نہیں کرتے کہ اللہ کا جواب سے، ساتھ ہی کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کا جواب بھی تو سنیں، لیکن ہم اللہ کا جواب نہیں سنتے۔ حمدانی عبدی اللہ نے کہا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ ادھر توجہ کرتی ہیں، جیسے کل موبائل میں نے کہا دیکھو میری توجہ بٹ گئی، تو جب میں کہہ رہی ہوں الحمد للہ رب العالمین تو میری توجہ ہونی چاہیے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حمدانی عبدی، تو میں اسے سنوں، پھر میں کروں الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری خوبی بیان کی کہ میں بہت مہربان رحم کرنے والا ہوں، اثنا علیہ عبدی۔ پھر جب کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجدانی عبدی، بزرگی بیان کی، وتعالی جدو کا، بلند ہے تیری شان، اس سے مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر آگے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بڑا ہی درمیان میں ایسا پیارا سا جملہ ہے نا جو مجھے اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ پہلے تو میں اللہ سے ایسے کہہ رہی ہوں نا، اللہ کی تعریفیں بیان کر رہی ہوں، اب میں کہتی ہوں اللہ تجھ سے عبادت کی توفیق مانگتی ہوں، کیونکہ میں نے تیری عبادت کرتی ہوں میں، اور تجھ سے مدد بھی طلب کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا نصف بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے، کہ جب میں تیری عبادت کرتی ہوں اللہ کی، جب مدد مانگتی ہوں وہ میری ہو گئی۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس کے درمیان آدیا دے. پھر جب میں کہتی ہوں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بندے کو دے دیا جو اس نے مانگا تھا. اور آخر میں آمین. اللہ تعالیٰ ایسا ہی. اب جب سوچیں تو میرا خیال ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے میں بہت جلد باز لوگوں کو بھی کم از کم 5 منٹ لگنے چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھنے. لیکن اگر ہم ایک رکعت میں 1 منٹ لگاتے ہیں تو ہم بڑا سمجھتے ہیں آج میں نے بڑے سکون سے ایک رکعت میں پورا 1 منٹ لگ گئے، ورنہ 2 رکعتیں 1 منٹ میں ختم. تو کوشش کریں کہ نماز میں ٹھہراؤ پیدا کر لیں. جو خاشعون خشوع کرنے والے ہیں ان کے بارے میں ہم علی صلاتہم جو حافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں کرتے. فویل للمصلین الذین هم من صلاتہم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں وہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ بے حیائیوں سے الحمدللہ، لیکن برائیاں خطاؤں سے ہمیں کیوں نہیں روکتا؟ اچھا نہیں وہ روکتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلی نماز سے دوسری نماز کے دوران کے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پہ یعنی جتنا بھی کہہ دینا وہ سخی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. انہ کان غفار، غفار بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. تو ہم نے ایک کوشش کرنی ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا اس کو بہت اچھی طرح اپنے میں کر لیں تو انشاءاللہ ہماری بہتری ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سورۃ البقرہ شروع کرنے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جملہ اتنا پیارا ہے، یعنی سمجھنے کہ اس کا مین ہیڈنگ ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. وہ شک شبہ کرتے تھے نا اس کی اپنی شاعری ہے. ناز باللہ پریشان خواب دیکھتا ہے، صبح اٹھ کے کہتا ہے میرے پہ وحی آئی ہے، یا کسی عالم یہودی عالم کی مدد سے لکھتا ہے، وہ اسے املا کرواتا ہے، کہتا ہے میرے پہ وحی آئی ہے. تو کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. ھدی للمتقین، اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے. جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں وہ اس سے ہدایت پا لیتے ہیں. یعنی آپ آپس میں دیکھ لیں، جو یہاں آپس میں سہیلیاں بن جاتی ہیں کالج میں اسکولوں میں یا ہمسائیاں ہی، بعض اپنا اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ لباس میں ایک دوسرے کو کاپی کرتی ہیں، ان کی عادتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اسٹوڈنٹ ہے تو ایک جیسی فائلیں خریدتی ہیں، ایک جیسے ان کے پاؤچ ہوتے ہیں. دیکھیں پتہ چلتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنی ان کی گہری دوستی ہے، کتنی گہری دوستی ہے. اللہ کرے ایک دن ہم ایسا ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ اللہ کا کتنا پیارا دوست ہے، تو پھر کیا شان ہوگی ہماری سوچیں. واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ دوست تو ہے لیکن کن کا؟ متقین کا. تو اس لیے ہم کوشش کریں اللہ کی عادات اپنانی ہے نا، تخلق باخلاق اللہ. جب اپنی سہیلیوں کے اپناتے ہیں تو وہ بھی تو اپنا دوست ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی کارساز ہے. تو پھر اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو اپنانے کی کوشش بھی کریں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا حامی و مددگار ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب، ان کی پہلی خوبی کیا ہے؟ جو اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں. حضرت بکر صدیق و صدیقہ اللہ کو کیوں ملا تھا؟ انہوں نے لوگوں کی زبان سے سنا کہ دیکھ تیرا دوست یہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ وہ کہہ رہے تو سچ کہہ رہا ہوگا، میں تو تب بھی مان رہا تھا جب وہی آتی تھی، وہ کہتے میرے پاس وہی آئی ہے. تو یہ تو اب خود ہو کے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں. تو وہی جب آتی تھی میں تب بھی مان لاتا تھا. تو وہ اس نے کہا تو ان کا نام صدیق پڑ گیا. یعنی صدیق وہ ہے جو اللہ کے احکام کی تصدیق کرے اور اس کے مطابق عمل کر کے بھی دکھا دے، اسے صدیق کہتے ہیں. تو وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان، اللہ پر ایمان ہمارا غیب پر ہے، انبیاء کا ایمان بھی ہمارا غیب پر ایمان ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہمارا غیب پر ایمان ہے. جنت دوزخ فرشتے یہ سب ایسے ہیں جو ہمارا غیب پر ایمان ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں یا ماضی کی باتیں بتاتے ہیں جو میں نے نہیں دیکھی ہوئی، وہ میرے لیے بھی غیب پر ایمان ہے. تو یہ حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہتے ارین اللہ جہر، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھا دے. اللہ تعالیٰ انہیں نظر آ ہی رہا ہے ہر جگہ پہ. اب یہ اتنا آسان سا جملہ ہے، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ نظر آ رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. بھی اللہ کو فی ذات ہی کوئی نہیں دیکھ سکتا، صفات اس کی ساری پھیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ہائے واقعی اللہ کی کتنی شان ہے، اللہ کو دیکھا بھی نہیں. ایک دم سے اللہ 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 کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے فطرت میں ہمیں ڈال دیا اپنے آپ کو، ہماری فطرت کے اندر اپنے آپ کو جذب کر دیا ہے. اگر شیطان کو چھوڑے نا کہ رگوں میں گردش کرتا ہے خون کی طرح، تو اللہ خود ہمارے ساتھ ہے ہر وقت. کیسے ساتھ ہے
شیطان کی کوئی نشانیاں نہیں ہیں ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ساری۔ اللہ شیطان کا تو یہ نا وسوسے ڈال کے دفاع ہو جاتا ہے، تو اللہ کی تو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی ہے۔ تو اس لیے غیب پر ایمان یہی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ تک پہنچنا۔ اب یہ برتنوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اچھا یہ وہاں کا ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ اس مٹی کا ہے، یہ شیشے کا ہے، کہہ دیتے ہیں نا ہم، یہ کیسے پہچانتے ہیں؟ یہ برتن کیا چیز، یہ بول رہے ہیں کہ مجھے کس نے بنایا، ہم خود ہی سارا کچھ کر رہے ہیں نا۔ اس طرح یہ چیزیں بول نہیں رہی ہیں، ہماری زبان ہے جو بیان کرے گی اس کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے غیب پر ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نماز کی بات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب کرتے ہیں ہمیں نماز کیجیے کہ اذا صلی عبد يناجي ربہ، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ جب میں نماز میں اللہ سے باتیں کرنے لگ گئی نا، بس میری نماز درست ہو گئی۔ میں اللہ سے باتیں نہیں کرتی، میں اپنے آپ سے بات کر کے فارغ ہو جاتی ہوں۔ یہ فرق ہے اس نماز میں، صحابہ کرام کی نماز میں، ہماری نماز میں، اور اللہ ماشاءاللہ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، سرگوشی، سر کے کانوں سے، یعنی اس طرح بات کرتا ہے کہ کوئی اور نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور یہ معاملہ کبھی کبھار ہمارے ساتھ تنہائی میں پیش آ جاتا ہے، کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پیش آ جاتا ہے، دن کے وقت بھی آ جاتا ہے۔ اور رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس وقت بہت مسکراتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ یہ میری محبت میں اٹھا ہے اس وقت۔ تو اس لیے ہم اللہ کے ساتھ نا نماز کے ذریعے جڑ جائیں۔ ایک تو ویسے نماز کے لیے کہتے ہیں سرگوشی کرتے، ادھر کہہ دیا وسجد واقترب، سجدہ کر کے میرا قرب حاصل کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو قرب حاصل کرنا ہی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو ہم جنت میں آپ تو وہاں کہیں اعلیٰ مقام میں ہوں گے، تو ہم اللہ کا ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر، یعنی کہ میرے ساتھ رہنا نا، تو اللہم انی بالسجود، سجدوں کے ذریعے میری مدد کر، یعنی پھر تو میرے قریب آ جائے گا اگر تو اللہ کے حضور سجدہ صحیح والا کرے گا۔ اور بہت سی نماز کے بارے میں بہت سی حدیث ہیں، کبھی کہیں کوئی نہ کوئی بتاتی رہوں گی انشاءاللہ، لیکن اب مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ جب میں نے اپنے رب سے سرگوشی کرنی ہے تو میں سوچوں میں نے کیا کرنا ہے۔ اور سرگوشی وہی ہوگی جب میں کہوں گی الحمد رب العالمین، تو میں اللہ کی بات سنوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بات کر رہا ہے نا، میں اللہ کے ساتھ کروں گی، اللہ میرے ساتھ کرے۔ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ بات کرنے کا جو نماز کا ہے۔ دوسرا یہ تو ہے نا کہ عمل کرتے جائیں گے، سمجھتے ہیں اللہ کے ساتھ باتیں کریں، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جواب دے رہے ہیں نا مجھے۔ تو یہ ایک بہت ذریعہ ہے نماز جس میں ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ دیا، صحت دیا، علم دی، دولت دیا، جو کچھ صلاحیت اسے دی ہے وہ اسے مخلوق کے خدا پہ خرچ کرتے ہیں، اس میں غرور و تکبر نہیں کرتے۔ یہ مراد ہے ينفقون سے مراد خاص طور پہ کہ وہ جس رزقناہم، یعنی تیری اپنی کوئی چیز نہیں ہے، صحت ہے، علم ہے، دولت ہے، تیری نہیں ہے، ہم نے دی ہے، اس کا مخلوق خدا پہ خرچ کرنا ہے، چونکہ ہم نے دی ہے۔ اور ہم ہی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے، جو میرے کنبے پہ خرچ کرے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں گا۔ تو سوچیں ذرا، میں جیسے کسی کو ہوتا ہے نا، اپنے کوئی گھر جاتے ہیں، کہیں سے کہیں جاتی ہے ماں، پیسے دے کے فلاں کو کہ دیکھے سب کا خیال رکھنا، دے کے ماں سے پیسے دے کے جاتی ہے بیٹی کو یا بیٹے کو کہ اب سب کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دے دیا، اب تم نے سب کا خیال رکھنا ہے، ساری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ ہمارا کنبہ تو 5-10 افراد پہ مشتمل ہے نا، اللہ نے کہا ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، تو جو کچھ ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ جو اس قرآن مجید پر پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، کیونکہ اپنے نبیوں پر ایمان لائے وہ اس نبی پر بھی ایمان لائے۔ جو اپنے نبیوں پر ایمان نہیں لائے، اپنی کتابوں کے مطابق عمل نہیں کیا، اس میں تبدیلیاں کرتے رہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا کہتے تھے، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف اتارا گیا، اور اس کو نہیں مانتے جو ہم سے پہلے اتارا گیا، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سب کتابوں پر ہمارا ایمان یکساں ہو، اور سب نبیوں پر بھی ہمارا ایمان یکساں ہونا چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ سب خوبیاں انہیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر کہ انہیں پتہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے وقتی طور پہ، میری جان بھی امانت ہے، یہ دنیا بھی اللہ نے وقتی طور پہ مجھے دی ہے،
میں نے اس سب کا، اپنے نفس کا اور جو یہاں نعمتیں پھیلی، ان سب کا حساب میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دینا ہے۔ تو جب آخرت پر یقین ہوگا میرا اور آپ کا، تو انشاءاللہ یعنی پہلے غیب پر ایمان اور آخر میں آخرت پر ایمان، باقی ساری خوبیاں اس کے درمیان میں ہیں۔ جب میرا اللہ پر ایمان آ گیا تو میرے میں یہ خوبیاں خود بخود ہی پیدا ہو جائیں گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، ایسے لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم کا جواب یہاں آ کے مکمل ہو رہا ہے کہ میں نے کتاب دے دیا جس سے متقین فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ خوبیاں ان میں ہوں گی تو یہ اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہوں گے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح ایسی کامیابی ہے جس کو زوال نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ جب یہ فلاح مل گئی نا، پھر اس آدمی کو زوال نہیں ہے جس میں یہ خوبیاں آ گئیں۔ تو فلاح کہتے ہیں، فلاح کا معنی کسان بھی ہے۔ کسان جب اچھے بیج بوئے گا تو اچھی فصل پا لے گا، وقت پہ بوئے گا وقت پہ فصل ملے گی، وقت گزرنے کے بعد بیج بوئے گا فصل نہیں آئے گی، یعنی مرنے کے بعد وہ سوچے اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے، پھر نہیں۔ جب وقت ہے فصل بیج بونے کا، کرنے کا، وہ اسی وقت میں کرنا ہے۔ جب سانس بند ہو گیا، پھر جتنے مرضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے صدقہ خیرات کا بیج بو لیتا تو میں نیک ہو جاتا۔ تو یہیں پہ ہم نے بیج بونا ہے، اس کے بعد تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر مل جائے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، انذرتہم، یا تو انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا تو انہیں نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کافر بھی کسان کے لیے، کافر کا لفظ بھی ہے، فلاح کا لفظ کسان کے لیے آتا ہے، کافر بھی کسان کو کہتے ہیں۔ کافر ہے جو پردہ ڈال دے، کسی چیز پہ پردہ ڈال دے، چونکہ کسان بیج کو چھپا دیتا ہے، اس لیے اسے کافر کہتے ہیں۔ کافر جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس لیے اسے کافر کہتے ہیں۔ اپنے معبودوں کو اوپر لا کے پھیلاتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، جیسے کہا کہ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اللہ کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ حضرت لوط کو جب قوم نے کہا تھا کہ اگر تیری یہ نہ ہوتی قوم تیرے ساتھ تو پھر ہم تیرے ساتھ کیا کچھ کرتے، دیکھ تو ذرا۔ تو انہوں نے کہا تھا اَرَحَتِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ، کیا میرا گروہ تم پر زیادہ غالب من اللہ سے، اور تم اسے اپنے پشتوں کے پیچھے پھینک رہے ہو، یعنی اللہ کا تمہیں خوف ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ تو اللہ ہے، تم میری قوم سے ڈر رہے ہو، میرے ساتھ تو اللہ کا ہے، اللہ زیادہ غالب ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے یہ کہہ کہ ہاں کام تو اللہ ہی بناتا ہے، میں اصل میں اس مزار پہ اس لیے جاتی ہوں کہ اسے وہاں جا کے کہتی ہوں کہ اللہ سے دعا کریں۔ جو دنیا سے چلا گیا بیچارہ، غور کرنے کی بات ہے، آپ نے اسے نہلایا، آپ نے اسے لے جا کے کندھوں پہ اٹھا کے، وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہیں سکا آپ کو، آپ نے منو مٹی اوپر ڈال دی، آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکا، کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ اب آپ اسے جا کے کہیں کہ اللہ سے دعا کر دیں، وہ ہمارے محتاج ہیں جانے والے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین، دنیا میں بھی دعا ہے لیکن آخرت میں جانے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، دنیا کے لیے بھی بعد کے لیے بھی ہے۔ وہ اب ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اسی لیے تو بعض والدین یا بعض لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے درجے بلند ہو گئے ہیں، کہیں گے یا رسول اللہ تعالیٰ جی ہمارے ایسے مال تو نہیں تھے، درجے کیسے بلند ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا بعد میں جو تو نے نیک اولاد چھوڑی تھی نا، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کے عمل صالح کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو گئے۔ کیونکہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے اعمال رہتے ہیں، نیک اولاد یا صدقہ جاریہ جو چھوڑ گیا پیچھے سے۔ تو یہ تین چیزیں کام آنی ہیں، باقی سب ختم۔ اللہ نے بار بار اعلان کیا لن تغنی عنکم اموالکم واولادکم من اللہ شیئا، تمہارے رشتہ دار، مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہاں آ رہے ہیں فائدہ اٹھا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دنیا میں مجھ سے جتنا فائدہ لینا لے لو، آخرت میں نہیں کچھ کام آؤں گا۔ جس کا عمل اسے پیچھے رکھے گا اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا اسے۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس کا عمل پیچھے رہ جائے اور وہ کہے نسب، ہم بھی امت محمدی کہہ کے نسب جوڑتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کی امت میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ نسب اس کے کام نہیں آنا، سگے ماں باپ نے بات آنے تو ہم امت محمدی، ظاہر ہے جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا، وہ تو پھر جو بھی اپنے نبی کا امتی بن گیا وہ اولاد سے بھر کے اس کا ہو گیا۔ حضرت نوح کو اللہ نے کہہ دیا تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا سگا، کہا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی چیز کو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دی ہے ہم اس کا انکار نہ کریں، ایسے نہ ہو جائیں کہ ان میں آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے برابر ہے، اپنے ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ہم قرآن بھی سمجھ کے پڑھیں نہ پڑھیں ہمارے لیے برابر ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم فائدہ اٹھائیں اس سانس کے ساتھ جب کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم،
اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، انکار کرتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلیٰ سامم ان کے کانوں پر، وعلیٰ ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ نے وہاں دونوں کے لیے مہر کہا، یہاں پردہ کہا. مہر اس لیے کہا کہ دل میں بہت سے خیالات آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے انکار سے مہر لگا دی کہ اللہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے. ولا سامم کانوں پر بھی، کیونکہ کان بھی بہت سی باتیں سنتے ہیں، تو وہ ہدایت کے علاوہ ساری باتیں سنتے بھی ہیں اور ان کے دل میں بھی آتی ہیں، لیکن ہدایت کی بات نہیں آتی. کہ ان کے لیے کان ہیں، ان سے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے دل نے ان سے سمجھتے نہیں ہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں. تو جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی وہ پھر چوپائے ہیں. ان کی آنکھوں پہ پردہ اس لیے کہا کہ آنکھ ایک وقت میں سامنے دیکھ رہی ہوں، میں یہاں نہیں دیکھ سکتی، پردہ ڈال دی، ادھر دیکھوں ادھر پردہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یعنی کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے کہ اس پہ غور، سادہ ترجمے پہ بھی غور کر کے سوچیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ دل اور کانوں پہ مہر کیوں ہے، کہ چاروں طرف کے خیالات وغیرہ سے، سب سے وہ اللہ کی بات کو سمجھے بغیر باقی ساری باتیں سمجھتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے ان کے مہر لگا دیا کہ اندر نہ جائے، سیل کر دیا دلوں کو ہدایت کے لیے، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ دنیا میں بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ دل، کان ہیں، آنکھیں ہیں، لیکن سن نہیں پا رہے. ہم بسا اوقات ویسے بھی دیکھتے ہیں نا، یہ تو خیر سزا ہے نا کفر کی، ویسے بھی جو نابینا ہیں دیکھنے میں نہیں لگتے کہ وہ نابینا، آنکھیں صحیح لگ رہی ہیں، وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. ان کے دل میں خواہش آتی ہوگی نا کہ ہم دیکھیں، لیکن وہ اس والی کیفیت نہیں ہوتی جو کافروں والی ہے. وہ خدا نہ ایسا یہ نہیں کہ ہدایت سے محروم ہیں، لیکن اللہ نے یہ میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، اور اللہ نے ان کی ایک حص اتنی تیز رکھی ہے کہ ہم سے زیادہ وہ دوسری چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں. بہرے بھی اور اندھے بھی. کئی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اچھا حالانکہ تو بہرا تھا، اس نے اتنی عقل کے یہ کام نہیں کیا، اسے تو اندھا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس طرح کیا کر رہا ہے. اللہ نے ان کے کوئی حصے رکھے تھے، وہ ٹچ کرنے سے نا سارا کچھ پتہ لگ جاتا انہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہزار بار شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں، کان، دل دیے ہیں. ہم ان سے صحیح کام لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں پہ مہر لگ جائے اور ہم اللہ کے مہر کیا ہے؟ اللہ کے کام کی نافرمانی اور اپنی مرضی دین چلانا. کافر یہی کرتے تھے نا. کافروں کا کیا تھا؟ اللہ کو بھی انکار کرنا. اللہ نہ کرے ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں نا. تو خدا نہ کرے یہ بار بار انکار جو ہے نا، یہ ہمارے دلوں پہ مہر کا باعث نہ بن جائے کہ پھر ہمیں ہدایت نظر ہی نہ آئے اور گمراہی نظر نہ آئے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے، تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ایک گروہ تھا پہلے متقین کا، دوسرا گروہ کافروں کا. اب تیسرے گروہ کا بیان آ رہا ہے جو منافقین ہیں. ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لائن میں کر دی. منافق کون ہوتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، مَن يَقُولُ بعض کہتے ہیں، آمَنَّا بِاللَّهِ میں مان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن کے ساتھ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب ذرا سوچیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں. متقین بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم متقین میں ہیں نہیں. چلیں اللہ کرے 2% 3% آ جائیں. کافر ہم نہیں ہیں، اعتقادی کافر نہیں ہیں، لیکن عملی کافر ہیں. عملی کافر ہی تو منافق ہے. عملی طور پہ عقیدے دیکھیں، کافر بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ نے کہا کہ کافروں سے پوچھو کس نے آسمان زمین پیدا کیے، کہیں گے اللہ نے. کون رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون بارش برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کون گناہوں کو بخشتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم ان بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری مدد کر دیں. کیوں ہم جاتے ہیں؟ کیوں اللہ میرا نہیں ہے؟ میرے اندر بھی شارک ہے نا. اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن میں نے کبھی اللہ کو پایا نہیں نا، سوائے اس کے کبھی کیفیت طاری ہو تو لگتا ہے کہ اللہ ہے، ہم اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. جب وہ کیفیت ہوتی بھی ہے نا، کبھی سب کے ساتھ پیش آئی ہوگی، کیا کم عمر کیا بڑی عمر، اس وقت کیا جی چاہ ہوتے ہیں. انسان خود سوچنے لگتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اور بعد میں جب وہ فارغ ہوتا ہے نا اللہ کے آگے رو کے یا سارا کچھ بیان کرنے کے بعد، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. پہلے اتنا بھاری ہوتا ہے لیکن وہ پھر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر تھام لیتے ہیں. اس سے انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یعنی کلمہ تو پڑھ لیا لیکن وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں.
کہ اللہ نے تو کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن کیا ہم سب جنت میں داخل ہونے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کر دے ہم سب کو، لیکن اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہ دیں۔ بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بندوں کے سامنے کلمہ بھی پڑھا ہے، اگر لوگ آگے ہیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے یہ تو مسلمان ہے، تو اس کے سامنے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آگے پیچھے نماز ہی نہ پڑھی، تو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی کیا کیفیت ہے؟ ما یاخذون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اسے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مزاروں پہ جانے والوں کو کوسنا اور خود اللہ کے سوا اپنی خواہشات کو مزار بنا لینا۔ مزار یہ صرف قبر تھوڑی ہے، بت پرستی صرف یہ قبر والی بات نہیں ہے، یہ اپنا نفس بھی جو ہے وہ بھی اگر اتنی یہ دولت کے پیچھے لگ گیا، دنیا کے پیچھے لگ گیا، اولاد کو خوش کرنے پیچھے لگ گیا، والدین کو خوش کرنے لگ گیا، بیوی کو خوش کرنے لگ گیا، اس طرح کے جو اللہ نے نہیں چاہا، تو وہ بات غلط ہے۔ اب جو مرد اپنے بیوی بچوں کو لے کے بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں بلا وجہ، وہ ایک تو دیکھیں یہ اتنے زیادہ مال کھلنے کی وجہ کیا ہے؟ کون وجہ ہے؟ میں اور آپ ہیں نا۔ اگر ہم ان مالوں کو پروموٹ نہ کریں تو کیسے نئے مال کھلتے چلے جائیں؟ ایک مال سنا تھا پہلے، ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے مال کھل گئے کہ نام بھی نہیں آپ کو یاد ہوں گے۔ تو جن کی دلچسپی ہے انہیں ہر نئے مال کا پتہ چل جاتا ہے اسی دن کہ یہ مال ہے، ہر برانڈ کا پتہ چل جائے، اب یہ برانڈ آئی ہے، یہ برانڈ آئی ہے۔ لیکن یہ جو طے شدہ ہے اس میں نہ کوئی نیا آنا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، ایک ہی برانڈ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور میرے پاس اسی طرح حفاظت کے ساتھ آ چکا ہے۔ اس کو نہ زنگ لگنا ہے، نہ اس نے پرانا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے رنگ پھیکے پڑنے ہیں۔ ہم اپنے رنگ پھیکے کر دیتے ہیں، اس کے رنگ تو اسی طرح باقی صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ سے بڑھ کے کس کا زیادہ اچھا رنگ ہے؟ اور جن کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا، میں نے یقین جانے ادھر عاشق آباد میں بھی ایک عورت تھی، پتہ نہیں اس کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا یہ کوئی جنت سے حور آ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ طاہرہ وہ بشرا کی ساس اور دوسری کون آئی تھی پتہ نہیں ان کا نام مجھے اب بھول گیا، وہ ان کی بہن آئی تھی، بشرا کی ساس کی بہن، یقین جانے وہ ایسی پتہ نہیں بیٹھی ایسے لگتی تھی کہ جیسے اوپر سے آئی ہیں۔ اسی طرح یہ جوہر ٹاؤن میں ایک میں شاگرد کے میاں فوت ہوئے تو میں ان کے پاس تعزیت کے لیے گئی تو اس کی بیوی ایسے لگ رہی تھی، اس کا میں نے ہاتھ بھی پکڑا، نرم نرم روئی کی طرح، اور شکل بھی اس کی، میں نے کہا یا اللہ یہ باجی فرت آج کیا لگ رہی ہیں ماشاءاللہ اتنا، یعنی وہ، اور 8 دن کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب مجھے پتہ چلا میں نے کہا اس دن بھی ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کی محبوب بندی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کرے دیکھیں ہم ظاہری دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ یہ بھی تھا وہ اپنے گھر میں بڑے جذبے سے کلاس کرواتی تھیں، انہوں نے غریب بچوں کے لیے گھر میں اسکول کھولا ہوا تھا، اپنے پاس سے کتابیں یونیفارم دیتی تھیں، اور جب ان کا فنکشن سراہنا کرتی تھیں مجھے اسپیشل بتاتی تھیں باجی آپ نے آ کے ان کو انعامات دینے ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں کیا جذبہ جو غریبوں کو بچوں کو پڑھانا کرنا، اس کے اثار یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہر دفعہ ہوتا نہیں ہے کہ ضرور ظاہر ہو جائیں، لیکن جو ظاہری طور پہ ظاہر ہو رہے ہیں پھر انسان اس سے سیکھتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا ہی کر دے کہ میرے لیے ایسی گواہیاں آ جائیں۔ وہ اب میرے سامنے تو نہیں، انہیں فوت ہوئے بھی فاروق صاحب سے پہلے فوت ہوئی تھی، کافی سال یعنی ہو گئے، لیکن ابھی تک وہ میری نظروں کے سامنے ویسے ہی بیٹھی آ رہی ہیں جیسے وہ، اور وہ تو بہت پہلے کی ملی ہوئی ہیں جو میں یہ بشرا کی ساس کی بات کر رہی ہوں۔ تو ماشاءاللہ جب اچھا میں نے ویسے پوچھ لیا پھر نا بعض تو بشرا سے، میں نے کہا بشرا یہ ایسے ہی ہیں؟ کہتی ہاں، فضول تو بولتی نہیں ہے، بس آرام سے بات بھی اتنی ملائم کرتی تھیں، کہتے ہیں پھول جھڑنا، واقعی ان کی بات سے پھول جھڑتے تھے جب بات کرتی تھی۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا کر دے، جب ایسے بندوں پہ رشک آتا ہے نا اور خواہش بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی وقت پہ آ کے کر بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ما یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں یہ بیماری ہے، ہم نفاق کو سمجھتے نا، نفاق بیماری ہے، فزادہم اللہ مرض، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ سے تو نہیں چھپا سکے نا، اللہ نے دردناک عذاب دینا ہے اگر وہ جھوٹ بولیں گے۔ کلمہ پڑھ کے بھی دیکھیں اس زمانے میں جو انہوں نے مسجد زرار بنائی تھی، کیوں بنائی تھی؟ اس لیے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھے، منافقوں کو بھی جانا پڑتا تھا نماز میں، یہاں تو مسلمان نہیں جاتے، تو یعنی منافق ہی ہو گئے نا پھر۔
نہیں جاتے مسجدوں میں، وہ انہوں نے اس لیے بنائی تھی نعوذ باللہ کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، اور کہتے یہ تھے ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ لوگوں کو وہ دور پڑتی ہے، یہ قریب ہو جائے گی تو لوگ آ جائیں گے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ تو اسلام کو نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ انہوں نے افتتاح کرانا تھا واپسی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوے سے واپس آتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح کر دیں گے تو ظاہر لوگ آئیں گے۔ تو اللہ نے بر وقت کہہ دیا کہ جس کی بنیاد ہی نقصان پہ رکھی گئی ہے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ اسی مسجد قباء میں کھڑے ہونا جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے پہلے دن سے۔ تو ہم ذرا تھوڑا سا غور کر لیں طریقے سے۔ میں نے شاید کل یہی بتائی تھی پہلے کہ 7-8 سال کے بچوں کو، لڑکے بچیوں کو تو نماز پڑھانی ہے، ساتھ لڑکے بھی ساتھ کھڑے ہوں نماز کے لیے، انہیں یہ کہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں، اکیلے مسجد تک نہیں جا پا رہے، لیکن 10 سال کے جب ہو جاؤ گے تو آپ کو باجماعت نماز پڑھنا ہے، مسجد میں جانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کے باپ کو بھی پابند کریں، اگر وہ نہیں پڑھتے انہیں بتائیں کہ آپ کیوں نقصان کرتے ہیں اپنا، روز 5 وقت نماز میں نقصان کر لیتے ہیں، 26 گنا نقصان کرتے ہیں ہر نماز میں، تو 5 میں سے دیں تو 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ پہنچ گیا نا، اتنا نقصان آپ کر لیتے ہیں اپنا۔ تو انہیں اگر آپ طریقے سے، اگر آپ کو صحیح محبت ہے آپس میں میاں بیوی کی، تو میاں بھی یہی چاہے گا کہ بیوی سیدھے راستے پہ چلے، بیوی یہی چاہے کہ میاں سیدھے راستے پہ چلے، اگر سچی محبت ہے۔ اگر یہی ہے کہ چلو کھانا پینا آ رہا ہے، خرچ چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے مجھے یہ بھی لا دیں یہ بھی لا دیں، تو صرف یہ مقصد نہیں ہے، یہ خاندان کو مضبوط کرنا ہے۔ نکاح کا رشتہ مضبوطی کے لیے ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، اللہ کے حکم کے مطابق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار ہو جاؤ، اِنَّمَا هُمُ الْمُفْسِدُونَ، وہ تو فسادی ہی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہ شعور نہیں رکھتے۔ جب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچے کیا کہتے ہیں، امی جی آپ کو پتہ ہی نہیں زمانہ کدھر جا رہا ہے، پتہ نہیں، دادی امی آپ کو نہیں پتہ زمانہ کدھر جا رہا ہے، پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، نانی امی آپ کو پتہ ہی نہیں، ماؤں کو بھی کہتے ہیں پتہ نہیں، نانی دادیوں کو تو خیر بالکل ہی کھڈے لین لگا دیا نا کہ آپ کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتہ، ماؤں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ کہ کدھر جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری سہیلی نے یہ کیا وہ کیا۔ اور دوسری بات، پلیز اپنے بچوں کو موبائل پہ اسٹیٹس لگانے سے سختی سے منع کر دیں۔ عموماً جو جوان نسل ہے کیا اسٹیٹس لگا رہی ہے، فرضی بھی، ایک تو ہوتے ہیں حقیقت والے، فرضی اسٹیٹس، کوئی نہ کوئی خوبصورت سیرگاہ بتا کے ہم وہاں گئے گئے بھی نہیں ہوتے، خوابیں بھی نہیں دیکھی ہوتی، لیکن اسٹیٹس لگانے میں بڑے ماہر ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، برائی پھیل رہی ہے نا، برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ جو بیچارے نہیں بھی کچھ کر پا رہے نا، وہ بھی پھر دیکھا دیکھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر لیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے راستے پہ چلیں جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، اللہ تک پہنچا دے، اللہ سے جڑ جائیں۔ اور جب کہا جاتا ہے زمین فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے کے ساتھ چلیں گے، آپ معاشرے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گی، ہم تو اصلاح کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھا، ہم نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں نا، اور جو قرآن کے لیے کہہ دو آپ پڑھ رہے ہیں نا قرآن ٹھیک ہے، دعا کے لیے بس کہے نا خود اپنی دعا کرو، آپ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، دعا بھی بس کافی ہے ہمارے لیے۔ کیسے کافی ہے؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، بچوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنے سامان لے کے جانا ہے قبر میں، کوئی کسی کا اٹھائے گا نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا تو کہتے ہیں أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، جیسے بچے آج کل کہتے ہیں نا بیوقوف، وہی بات آ گئی نا کہ ہم آپ کی بات مانیں، آپ کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کافر کہا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں بغیر دیکھی چیز آخرت کے لیے اتنا جو کر رہے ہیں، آخرت کے لیے ان کو کوئی فکر ہی، مطلب یہ جو دنیا سمیٹ رہے ہیں نا، یہ بیوقوف ہیں۔ جو مسلمانوں کی نظر میں وہ بیوقوف ہیں، لیکن کافر کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں جو بھی آخرت دیکھی نہیں، اس کے لیے دنیا کی نعمتیں چھوڑ رہے ہیں، تو یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ سمجھ آئی نا بات کی، کہ جو دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، دنیا کو ہی کما رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ عقل مند ہیں کہ جو اللہ نے موجودہ نعمتیں دی ہیں ان سے تو فائدہ اٹھائیں، آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ اور یہ بیوقوف ہیں کہ جو بھی آخرت دیکھی نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تکلیفیں سہ رہے ہیں اور ساری چیزیں قربان کر رہے ہیں۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالوا تو کہتے ہیں نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ یقین جانے بچے بھی آج کل یہی کہتے ہیں، امی جی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، امی جی اب زمانہ ایسے نہیں ہے، امی جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو زمانہ تو برا نہیں ہے، ہمارے اعمال ہم اس کو خراب کر رہے ہیں نا۔ تو یہ کہہ دینا کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کو کم عقل ہے، تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔
تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں ان بیوقوفوں کی طرح۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا فیصلہ سن لیں، انہم المصطفیٰ وہ بیوقوف ہیں، ولیکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ جب اپنے سرداروں کے پاس الگ ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ کیسے مذاق کرتے ہیں؟ وَیَمُدُّہُم فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا، یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ ان کو کلیئر ہی نہیں کر رہا ہے کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو کہ تم کافروں کے ساتھ ہو۔ خود ہی ایک جگہ آتے ہیں مذبذبین بین ذالک، اس کے درمیان ڈاواں ڈول، انہیں سمجھ نہیں آتی ہم مسلمان ہیں یا ہم کافروں کے ساتھ ہیں، انہیں خود نہیں سمجھ آتی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کا سودا کیا ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، فما کانوا مہتدین نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اب آگے ان کی مثالیں بیان دی کی جا رہی ہیں، یہ دونوں مثالیں پڑھ کے انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں۔ مثلاً کا مثل الذی استوقد نارا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما ضاءت ما حولہ جب ماحول روشن ہو گیا، ذاہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اندھیرے جو ہیں گمراہی ہے، روشنی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہر نبی نے جب اپنی قوم کو سارا پیغام پہنچا دیا، ان تک ساری چیزیں پہنچ گئیں، ماحول روشن ہو گیا، تب انہوں نے انکار کر کے کہہ دیا یہ بیوقوف ہیں اور ہم عقل مند ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چونکہ انہوں نے سودا کیا گمراہی کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت ہی نہیں دی کہ وہ اس کو دیکھ سکیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روشنی ان کو دکھانے کے بعد وہ اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا، یعنی ان کو ہدایت سے محروم کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے ولی نہیں بنے۔ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرج من الظلمات الی النور انہیں گمراہی سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت کافروں کے دوست شیطان ہیں، یخرجون من النور الی الظلمات وہ انہیں جو دوست ہیں شیطان کے ہدایت کی روشنی سے نکال کے گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، اللہ نے جو مہر لگا دی۔ اور کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق یا زوردار بارش کی مانند، یہاں اسلام مراد ہے، وہ باقی ہے پہلے جو موسیٰ نے سارا ماحول روشن کیا، تعلیم دی، اب اسلام کی طرف اشارہ کہ جب وہ اس میں اندھیرے بھی ہیں، کرک بھی ہے، بجلی بھی ہے۔ جہالت کا دورہ تھا نا، تو جب انہیں ڈرایا جاتا تھا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، تو اس میں اندھیرے بھی ہیں، وہ جو آسمان سے بارش تیز آئی ہے اس میں گرج بھی ہے، بجلی بھی ہے، یعنی پہلے قوموں کے حالات بھی بتائے گئے ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ مراد ہے کہ انبیاء بشیر بھی نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں اور وہ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم وہ جب سنتے ہیں نا کہ اسلام لانے کے بعد پابندیاں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کہتے ہیں نہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کرک کی آواز سے، موت کے ڈر سے، کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ساری اپنی خواہشات قربان کرنی پڑیں گی، ہوگا کیا یہ؟ تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بصارت، کلما ضاء مشوا فیہ جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، واذا اظلم جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی منافق یہ کرتے ہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر فتح ہے ان کے ساتھ مل جاؤ، جدھر دیکھو حالات برے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کی سماعت بصارت ہمیشہ کے لیے لے جاتا، یعنی جب وہ آ کے کہتے ہیں اب تمہارے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بصارت سلب کر لے گا۔ کیوں کہ جب روشنی ہوتی ہے چلنے لگتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو سلب کر لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب دیکھیں ان کو میں نے 1 گھنٹے میں جو کروایا ہے صرف اس لیے یہ 3 روز جو کرائے ہیں نا، متقین، کافر اور منافق، یہی سارا قرآن پاک اسی پہ محیط ہے۔ اسے جب آپ کو اس نے اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا، میں نے بالکل تسلی سے آپ کو 2 رکوع کروائے ہیں، ورنہ اتنی دیر میں لوگ ایک پارہ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ شروع میں ہو جائے گا اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ، پھر آگے آپ خود ہی چلتے چلے جائیں گے، آپ خود ہی مثالیں سمجھ آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت،
वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। हम सब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बाकी आप लोग जा सकते हैं इंशाल्लाह। जो 8वें पारे वाले वो बैठ जाएं। दिए ज़रा 8वां पारा, 8वां पारा। वालेकुम अस्सलाम। इंशाल्लाह उन्हें भी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सी आयत पढ़नी है बोलें। 21वीं आयत देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।